بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ صف بصف کھڑے تھے انبیاء، صف بصف کھڑے تھے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آج کی انجمن کا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی رضوی اولیاء مسجد کے خطیب و امام مفتی محمد انور رضا مصباحی شیرانی۔ آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں۔ جی، میرا پہلا سوال یہ ہے معراج شریف سے متعلق کہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتانے کی زحمت کریں گے کہ اس کا لغوی مطلب کیا ہے۔ بعد ازاں آپ یہ بھی بتائیں کہ دینی اصطلاح میں معراج شریف کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ معراج شریف کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ معراج کا لغوی معنی ڈکشنری معنی سیڑھی کے ہوتا ہے، اور اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا۔ تو اوپر چڑھنے کا جو آلہ اور جو ذریعہ ہوتا ہے وہ سیڑھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کا لغوی معنی ہو گیا معراج، یعنی اس میں آلہ ہے، یہ اوپر چڑھنے کا آلہ، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیداری کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانوں کی دنیا میں اور اس سے بھی اوپر کی دنیا میں سیر کرانا، سفر کرانا، اس کو اصطلاح شرع میں معراج کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں آیات مبارکہ ہیں۔ جی الحمدللہ۔ حضرت یہ ذرا بتائیں کہ کہتے ہیں کہ معراج رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہوئی، کیا تاریخ احادیث سے یہ ثابت ہے؟ جی، معراج شریف کے تاریخ، دن اور سن کے حوالے سے ائمہ، فقہا اور محدثین کے اندر اختلافات ہیں، لیکن جمہور محدثین اور فقہاء اعظام کا یہ مذہب اور مسلک ہے جی کہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کی اور عرش اعظم کی معراج کروائی گئی۔ جی اور اس رات میں کے حوالے سے یوں تو اختلافات کافی ہیں۔ اختلافات تو شب ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اختلافات شب قدر کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور کئی دنوں کے حوالے سے اختلافات آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ معتبر قول جو مانا گیا ہے اور جمہور فقہاء کرام نے، جمہور محدثین نظام نے جس بات کو اور جس قول کو تصدیق کیا ہے، وہ 27ویں رجب المرجب کی رات ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت علامہ سید جمال الدین محدث نے اپنی کتاب روضۃ الاحبار میں یہ لکھا ہے جی کہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو یہ واقعہ، عظیم الشان واقعہ یہ واقع ہوا۔ اس کے علاوہ عبدالغنی محدث مقدسی نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ 27ویں رجب المرجب کو ہی یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رجب المرجب کی تاریخ کے اوپر زیادہ تر اقوال اور زیادہ تر
آرا فقہائے کرام اور محدثین نظام کی آتی ہے، اس وجہ سے یہ بھی کہنا مناسب ہوگا جی جی کہ عرب کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر بھی جی اسی رات کو شب معراج منانے کا معمول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے اس رات میں کہ یہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جی اسی رات میں ہاں ہاں شب معراج ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر کے سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ آخر رات کے اندر شب معراج کیوں کروائی گئی؟ جی جی دن کے اندر بھی دن کے اندر بھی معراج کروائی جا سکتی تھی۔ جی اگر دن میں معراج ہوتی تو یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ کفار و مشرکین بھی اس عظیم الشان معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو اس کا انکار نہیں کرتے، جی لیکن رات کے اندر کیوں کروائی گئی؟ رات میں اس لیے کروائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو اصل بنایا ہے، اچھا دن اس کی فرع ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ صرف رات ہوگی، دن نہیں ہوگا، اچھا اور دنیا کے عظیم الشان معاملات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی تر معجزات جو ہیں وہ رات کے اندر ہوئے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور رات میں کیونکہ محبوب اور محب کے درمیان میں جو گفتگو ہوتی ہے اور جو آپس میں راز و نیاز کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر رات کے وقت میں ہوا کرتی ہے، اللہ۔ اس وجہ سے یہ عظیم الشان واقعہ بھی جو ہے کہ رات کی وقت میں ہوا، دن کے وقت میں نہیں ہوا۔ بہت خوب۔ حضرت ذرا یہ بتائیں کہ سفر معراج یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے؟ سفر معراج کے حوالے سے قرآن پاک میں جو آیت کریمہ آتی ہے وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جی اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کا واقعہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک بیان فرمایا ہے۔ تو اس سفر کو اسریٰ کا سفر کہا جاتا ہے، یعنی مکہ شریف مکہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک۔ جی یہ جو سفر ہوتا ہے اس سفر کو اسریٰ کا سفر نام دیا جاتا ہے۔ جی اور بیت المقدس سے آسمان دنیا کا اور اس سے آسمان دنیا سے اوپر عرش اعظم جی اور مقام کعبہ قوسین تک، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک خداوند قدوس نے چاہا وہاں تک اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ تو اس سفر کو جو بیت المقدس سے شروع ہوا آسمان دنیا کی طرف، اس کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے، ابھی میں نے بتایا کہ اوپر چڑھنے کی جگہ، تو اس کو معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ جی اب معراج تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک معراج بشری، ایک معراج ملکی یا نوری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ایک معراج حقیقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیت المقدس تک یہ جو سفر ہے اس کو سفر بشری یعنی معراج بشری کہا جاتا ہے۔ جی اور بیت المقدس سے لے کر کے آسمانی دنیا تک اور اس سے اوپر کا جو سفر ہے اس کو نوری سفر کہا جاتا ہے یا نوری معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سفر میں جو بیت المقدس سے شروع ہوا تھا یہ سفر فرشتوں کے پروں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اس سفر کو سفر نوری کہا جاتا ہے۔ اور سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر ہوا اس سفر کو حقیقی سفر کہا جاتا ہے۔ حقیقی سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے یہ سفر کیا تھا۔ اب اس کی 10 منزلیں ہوتی ہیں۔ واہ۔ سفر معراج کا آپ نے جو سوال کیا کہ معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، تو معراج کا سفر بیت المقدس سے شروع ہوا تھا، اور بیت المقدس سے جو سفر شروع ہوا تھا اس کے اندر 10 منزلیں آتی ہیں۔ اچھا، 1 سے لے کر کے 7ویں آسمان تک یہ 7 منزلیں ہو گئی، اور جی پھر اس کے بعد میں 8ویں منزل مقام سدرہ، 7ویں منزل، اور 8ویں منزل مقام مستویٰ۔ مقام مستویٰ وہ منزل ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوح محفوظ کے اوپر قلموں کی آوازیں سنی تھی، اور اس کے بعد جو منزل ہے وہ عرش اعظم کی منزل ہے۔ تو یہ 10 منزلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر معراج طے فرمایا۔ الحمدللہ، بہت خوب۔ حضرت ایک بحث صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ یہ بحث آج بھی ہے اور پتہ نہیں کب تک یہ بحث چلتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب معراج شریف ان کی ہوئی تو ایک بہت ہی مختصر عرصے میں، بہت ہی مختصر عرصے میں بلکہ مختصر حصے میں ہوئی۔ ذرا ہمیں یہ بتانے کہ
اس طویل سفر میں کیسے یہ ممکن ہو سکا، یعنی یہ طویل سفر کیسے ممکن ہو سکا مختصر سے وقت میں؟ جی بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج تھی یہ جسمانی معراج تھی یا روحانی معراج تھی؟ اور اگر یہ جسمانی معراج تھی تو ایک چھوٹے سے مختصر حصے کے اندر اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو سب سے پہلے اس سوال کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا کہ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ تو عبد کا اطلاق عبد بولا جاتا ہے جسم اور روح کے مجموعے کو۔ تو اس عبد کے لفظ سے معلوم چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ معراج کا جو یہ واقعہ ہوا یہ جسم کے ساتھ میں ہوا، یہ صرف روح کے ساتھ میں نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرا کا بھی لفظ اس کے اندر آیا ہے، اور اسرا کہتے ہیں کہ بیداری کے عالم میں جسم کے ساتھ میں سفر کرنے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے ذریعے سے بھی معلوم چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا واقعہ ہوا یہ جسمانی ہوا تھا، روحانی بھی ہوا تھا ساتھ میں، صرف روحانی اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسری بات اس آیت کریمہ کے سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج کا جو واقعہ ہوا تو اس کو لیلن کے ذریعے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رات کے ایک مختصر حصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروائی گئی، اور اس معراج کے لیے براق کو لایا گیا۔ اور براق کے اوپر جو سواری کی گئی تھی، سوار کیا گیا تو وہ جسم کو سوار کیا گیا، تو روح کو کسی جانور کے اوپر یا کسی سواری کے اوپر سوار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج ہوئی تھی یہ جسمانی طور پر ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جسمانی تھی، جسمانی تو ثابت ہو گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم روحانی مانتے ہیں یا اس کو منامی مانتے ہیں تو روحانی اور منامی ہونا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہوگا، کیونکہ منامی یعنی خواب کے عالم میں کئیوں کو جو ہے کہ معراج نصیب ہوئی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر 100 مرتبہ اپنی زیارت کروائی، اور ایک روایت کے مطابق 360 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے خواب کی حالت میں۔ تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہوگا، یہ تو ابو جہل کو بھی ہو سکتا تھا، یہ تو خواب کے اندر تو اس سفر کو کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن بیداری کے عالم میں اور جسمانی جسم کے ساتھ میں یہ سفر کروانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ روحانی معراج کا یہ سفر روحانی ہوتا، جسمانی نہ ہوتا، تو کفار و مشرکین اس کا رد نہیں فرماتے، اس کی تردید نہیں فرماتے۔ اور تو کفار و مشرکین کا رد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی سفر تھا، یہ روحانی صرف سفر نہیں تھا۔ اب آپ کا دوسرا سوال جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اتنا مختصر وقت کے اندر جو ہے کہ اتنا طویل سفر کیسے ممکن ہو گیا؟ تو اس کو سائنسی طور پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور اسلامی طور طریقے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسلامی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ ہے، آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے اوپر تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کے اس ولی کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طاقت نہیں مل سکتی کہ وہ ایک مختصر چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العزت کے اتنی بڑی دنیا کا جو ہے کہ سفر کر سکیں؟ دوسری بات ہم سائنسی نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ زمین سے لے کر کے سورج کی جو دوری ہے، جو مسافت ہے، وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی مسافت پر زمین سے سورج کی دوری ہے۔ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظر سورج کے اوپر جاتی ہے تو ہماری نظر ہماری روشنی اور ہماری نظر جو ہے کہ وہ سورج کو دیکھنے کے لیے جب جاتی ہے تو 9 کروڑ 30 لاکھ مسافت میل کا سفر طے کرتی ہے اور پھر واپس وہاں سے آتی بھی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں سورج کو دیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیا کہنے ہیں، ایک سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے۔ واہ واہ، جب ہماری نور اور ہماری بصارت اور ہماری آنکھوں کی روشنی کا عالم یہ ہے، کی بات ہے، ہماری روشنی کا جب یہ عالم ہے کہ ہم ایک سیکنڈ سے کم مدت کے اندر جو ہے کہ اتنی لمبی مسافت، یعنی 1860 کروڑ اور 60 لاکھ میل کا جو سفر ہم ایک سیکنڈ سے کم کے اندر کر سکتے ہیں، تو جب یہ ہماری بصارت کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے۔ سب سے پہلی خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے، اور پھر اس کے بعد میں بشریت ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا یہ اپنی نورانیت کے ساتھ میں کیا تھا، نور کی جو اصل حالت ہے اس کے ساتھ میں کیا تھا، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کو جو ہے کہ اتنے مختصر حصے میں کر سکتے تھے۔ اور تیسری بات یہاں پر ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کائنات، یہ جو دنیا ہے، یہ جسم کی حیثیت رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس دنیا میں گئے، اس معراج کے سفر میں گئے، تو اس دنیا کے اندر جو روح تھی وہ روح نکل گئی تھی اور دنیا ساکت ہو گئی تھی، دنیا اسی جگہ پر رک گئی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پھر اسی جگہ سے واپس وہ دنیا چلنے لگی۔ تو اس سفر کے اندر اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ساکت کر دیا تھا، دنیا کو روک دیا تھا، اور اس دنیا کو روکا تھا۔ اس کے حوالے سے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 18,000 سال تک اس دنیا کو روکے رکھا، کسی نے کہا کہ 27,000 سال تک اس دنیا کو روکے رکھا۔ تو اتنا لمبا سفر جو ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مختصر حصے کے اندر کروا دیا، تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی اور نبوت کی دلیل بن جائے۔ اور دوسری بات بھی یہ بھی ہے حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ بے شک حضرت، اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ آئیے ہم قصیدہ معراجیہ کے چند اشعار سنتے ہیں۔ بالکل ناظرین کرام، گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کا مشہور قصیدہ معراجیہ کے چند اشعار سماعت کیجیے۔ انہیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سنی رضوی سوسائٹی کے جناب یوسف چیرو اور جناب عبد الرحمن پاہالہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گھر عنا دل کا بولتے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاووس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔
اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن تپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے نماز اقصی میں تھا یہ سلسل آیا ہو مانا اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آ کے کر گئے تھے. حضرت ابھی ہم نے بہت ہی اچھے اور پیارے پیارے اشعار سنے اعلیٰ حضرت کی قصیدہ معراجیہ کے. اعلیٰ حضرت نے جو اشعار کہے وہ تو الحمدللہ کیا کہنے ہیں قصیدہ معراجیہ. حضرت میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس سائنٹیفک دور میں یہ عوام کو کیسے سمجھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان پھر آسمان سے سدرۃ المنتہا اور سدرہ سے اور آگے لامکان تک تشریف لے گئے اور یہ ایک ایسا مقام ہے سدرہ جہاں کے جبریل بھی آگے نہیں بڑھ سکے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ اس سائنٹیفک دور میں چاند سے اور آگے نہیں جا سکا یا اگر تلاش کر رہے ہیں کوئی اور سیارہ تو ممکن ہے لیکن جہاں تک معلوم ہے چاند تک. یہ ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سفر سدرہ سے آگے بھی گئے؟ جی یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم عوام کو کیسے سمجھائیں. جی تو آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اس کو تو یوں سمجھا نہیں سکتے ہم کہ یہ اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا جو واقعہ رونما ہوا ہے جی اس کو ہم سائنٹیفک دور کے لحاظ سے یا سائنسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو سائنس کا اور اس معجزے کا کوئی تقابل کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ معراج کا یہ جو سفر فرمایا ہے تو اس سفر کو فرمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سفر کروایا ہے. تو اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو اللہ نے یہ سفر کروایا تو ہم اس کو سائنٹیفک کے تقابل میں نہیں دیکھ سکتے لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے اگر اس کو سائنس کی مثالوں کے ذریعے سے واضح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج کے سائنٹیفک دور میں دنیا ابھی تک چاند تک پہنچی ہے اور اس چاند تک پہنچنے کے لیے سائنس نے کئی سو کروڑوں کا روپیہ اور پیسہ خرچ کیا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سائنس نے چاند پر پہنچنے کے لیے جو خرچہ کیا ہے جو پیسے خرچ کیے ہیں
وہ اگر پیسے دنیا کے افراد میں تقسیم کیے جائیں تو ہر فرد کو 15,000 روپے ملیں گے. کیا بات ہے، واہ. لیکن سائنس جب کہ لوگ جو ہے کہ چاند کا سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس خاک سے جاتے ہیں اور وہاں سے لاتے کیا ہیں، ایک خاک ہی لے کر کے آتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو سائنس کا ابھی تک صرف اور صرف چاند تک جانا ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا کہ چاند سے نبی جو ہوگا وہ چاند سے بھی اوپر، بلکہ جہاں تک خداوند قدوس چاہے گا وہاں تک جا سکتا ہے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے زمانے کے مطابق کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ جادوگروں کا دور ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، اس عصے کے ذریعے سے آپ نے جادوگروں کے تفاخر کو ختم کیا، ان کے جادوں کو توڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبیبوں کا، ڈاکٹروں کا زمانہ تھا، تو اس وقت کے طبیبوں نے ہر بیماری کی دوا، نالج کا دور تھا، ہر بیماری کی دوا انہوں نے جو ہے کہ ایجاد کر لی تھی. صرف 3 بیماریوں کی دوا ان کو نہیں مل پائی تھی. نمبر 1 کوڑ کی بیماری کی دوا، دوسری مادرزاد اندھے کی بیماری کی دوا، اور تیسری موت کی بیماری کی دوا. یہ 3 دوائیں ان کو دستیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ 3 معجزات عطا فرمائے. ان تینوں معجزات نے ان جادوگروں، ان طبیبوں کے جو گھمنڈ تفاخر تھا ان کا جو تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں نے توڑ دیا. اب جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ملاحظہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں سخن وری کا دور تھا، زبان و بیان کا دور تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا اور یہ چیلنج دیا کہ تم سب مل کر کے اس کی ایک صورت کے برابر کوئی صورت لے کر کے آ جاؤ، یا کسی ایک آیت کے برابر کوئی آیت بنا کر کے لے کر آ جاؤ. زمانے نے دیکھا کہ وہ نہ ایک صورت بنا سکے نہ وہ کوئی ایک آیت بنا سکے. تو ان کی سخن وری کو اور ان کے اس تفاخر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن معجزے نے جو کہ توڑا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چونکہ کوئی مختصر زمانہ ہے نہیں، قیامت تک یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے گا. تو قرب قیامت میں ایک اور جو ہے کہ تفاخر والا دور ہوگا جس کے اندر سائنس کے اوپر لوگ فخر کریں گے اور سائنس کے اوپر جانے، سائنس کے ذریعے سے جو ہے کہ وہ کئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی دعویٰ کریں گے. تو اسی دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک معجزے نے اس دور کے تفاخر کو بھی توڑنا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کی ایجاد سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا واقعہ، معراج کا یہ سفر عطا فرمایا، اور جہاں تک خداوند قدوس نے چاہا آسمانوں سے بھی اوپر اپنے محبوب کو بلایا، اور اپنے محبوب کو بلا کر کے فرما دیا کہ دنیا کے لوگوں تم میرے محبوب کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. تم کتنی ترقی کر جاؤ سائنس کے لے کر کے، لیکن میرے محبوب جہاں تک پہنچے وہاں تم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. تو اس کا مقابلہ ہم سائنس کے اعتبار سے جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی اگر ہم مان لیتے ہیں کہ سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین سے لے کر کے زمین سے 33 میل کی دوری کے اوپر کرۂ ہوا ہے جی، اور پھر اس کے بعد میں کرۂ زمہریر ہے، اور اس کے بعد کرۂ نار ہے، اور پھر اس کے بعد میں کرۂ آسمان ہے. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ مراحل ہیں یہ، جی یہ مراحل ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی آدمی کرۂ ہوا کے اندر نہیں پہنچ سکتا اور کرۂ زمہریر کے اندر نہیں پہنچ سکتا. وہاں پر بہت زیادہ جو ہے کہ گرمی ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے. تو اس ٹھنڈ کی وجہ سے آدمی کے اعضاء جو ہے کہ شل ہو سکتے ہیں، برداشت نہیں کر پائے گا، کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر. اور پھر کہتی ہے کہ اس کے اوپر کرۂ نار ہے جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے، وہاں پر بھی نہیں پہنچ سکتا. پھر کہتی ہے سائنس کے اس کے اوپر کرۂ آسمان ہے، اور آسمان کو جو ہے کہ سائنس یہ مانتی ہے کہ آسمان کے اندر پھٹن نہیں ہو سکتی، آسمان میں شگاف نہیں ہو سکتا. جب آسمان میں شگاف نہیں ہو سکتا تو کسی انسان کو وہاں پر کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان کی بلندیوں کے اوپر اور اس سے بھی اوپر بلایا. لیکن اس سے بھی پہلے ہم دیگر انبیاء کرام کا جائزہ لیتے ہیں زندگی کا، تو آپ دیکھیں کہ آج کل سائنس جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے اوپر اعتراض کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم اگر دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ جب جنت سے زمین کے اوپر تشریف لائے تو کیا ان کو یہ ساری رکاوٹیں نہیں آئی تھی؟ بے شک آئی. وہ کیسے آسمان کو چیر کر کے وہ زمین کے اوپر آ گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر اٹھایا
تو کیا حضرت عیسیٰ کو یہ رکاوٹیں نہیں آئی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھایا تو کیا حضرت ادریس کو یہ رکاوٹ نہیں آئی تھی؟ جب حضرت آدم ماں ہوا کے زمین کے اوپر آ سکتے ہیں اس رستے کے ذریعے سے، حضرت ادریس جا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں، تو میرے نبی کے لیے یہ ساری رکاوٹیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ میرا نبی آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے۔ جی ہاں، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن شریف میں فرمایا، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت نبوی میں کس حیثیت سے جانا جاتا ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ جی، سیرت نبوی میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیرت نبوی کے دوسرے بڑے معجزے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے جی، اور دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے بڑا معجزہ میں نے ابھی عرض کیا تھا قرآن پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا سب سے بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ ہے۔ اور پھر دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود ہی معجزہ ہے، سراپا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک معجزے کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور بہت ہی حیرت انگیز یہ معجزہ ہے، تعجب خیز معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی اور آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بلایا۔ جی، یہ تو ایک تعجب والی بات ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے جہاں پر دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، اللہ رب العزت کا دیدار کیا، جنت کی سیر فرمائی اور اتنی بلندیوں کا آپ نے سفر کیا۔ لیکن اس سے بڑی تعجب خیز بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے خدا کا دیدار کر کے جنت کی سیر کر کے واپس دنیا کے اندر آ گئے۔ یہ اس سے بھی بڑی تعجب کی بات ہے، کیونکہ جو اللہ کا دیدار کر لے اور جو جنت کی سیر کر لے تو اللہ کی جنت میں جو پہنچ جائے تو اللہ کی جنت میں جانے کے بعد واپس کون آئے گا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ گئے تو گئے لیکن جا کر کے واپس آ گئے، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے ایک بار پھر ہم جناب یوسف چیرو اور جناب عبدالرحمن پہاڑا سے اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراجہ کے چند اشعار سنتے ہیں۔ جھلک سید قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سوار دولہا کی دور پہنچے، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، سنائے اتنے میں عرش حق نے، قلعے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے، جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کے پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے،
عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. حضرت یہ جو ہے ایک اب جو کوشچن آئے گا کیا یہ ثابت ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ جی یہ اور یہ جو حضور نے یہ میرے خیال سے آپ نے پہلے اس کا کر دیا ہے کہ دوسرے انبیاء کا بھی معراج ہوا ہے. شاید اس کا ذکر ہوا ہے نا؟ نہیں ہوا. نہیں، کیونکہ 32 منٹ ہو چکے ہیں. جی تو ابھی اور ہمارے پاس 1 2 3 4 تقریباً 5 سوالات ہیں. جی تو اس میں سے اگر فرض کر لیجیے 5 تو کافی وہ طویل ہو جائے گا. جی مختصر کہہ سکتے ہیں جی ہاں، تاکہ ہم مکمل کر لیں. جی 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 ٹھیک ہے. حضرت کیا قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ جی قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور نے کیا تھا. جی اس کے اندر بھی اختلاف ہے. کچھ صحابہ کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اکثر محدثین اور اکثر صحابہ کرام کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. جی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے قریب ہوا اور اتنا قریب اپنے محبوب کو فرمایا کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ دونوں کے مابین رہ گیا. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن پاک کی آیت. جی اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کو دیکھا تو نہ تو آپ کی پلکیں جھپکی اور نہ ہی جو ہے کہ آپ کے اوپر روب طاری ہوا. جی اور تیسری آیت کریمہ یہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ اللہ رب العزت کا دیدار صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ نبی نے 2 مرتبہ کیا ہے. عند سدرۃ المنتہا، ایک سدرہ مقام سدرہ کے اوپر، اور ایک مقام قاب قوسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور احادیث کریمہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، یعنی میں نے میرے رب کو بہت خوبصورت صورت کے اندر، شکل کے اندر دیکھا. یہ احادیث پاک کے کلمات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے ان کلمات کو بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابی ایک مجلس کے اندر اکٹھا ہوئے، اور تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی مانے نہ مانے، ہم بنی ہاشم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں کیا۔ تو جب یہ حضرت کعب نے یہ کلمات حضرت عبداللہ ابن عباس کے سنے تو بلند آواز سے حضرت کعب نے جو ہے کہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ موسیٰ کو اللہ رب العزت نے کلام سے شرفیاب فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے شرفیاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ الحمدللہ۔ حضرت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے یا دوسرے انبیاء کو بھی معراج ہوئی؟ جی، معراج، یہ اگر ہم معراج کو معراج کے معنی میں دیکھیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے اور دیگر انبیاء کو بھی معراج حاصل ہوئی ہے۔ جی، اگر معراج کو دیدار الہی کے معنی میں دیکھیں تو اچھا، صرف یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جی، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی جو ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار دنیاوی زندگی کے اندر نہیں کیا۔ خواب کے عالم میں تو کیا ہے، جی، لیکن دنیاوی زندگی میں بیداری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اللہ کا دیدار کسی نے نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، ان کو اللہ رب العزت نے جب اپنا جلوہ نہیں دکھایا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو یا کسی اور انسان کو یہ معراج نصیب نہیں ہوئی۔ یہ حضوری کا خاصہ ہے، دیدار الہی۔ اور اگر اس کو معراج کے معنی میں لیں یعنی عروج کے معنی میں لیں اس معراج کو، تو یہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی شب کے اندر جو ہے کہ نصیب ہوئی، کیونکہ آسمانوں کے اوپر انبیاء کرام سے ملاقات کی روایتیں جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ہوئی، حضرت ابراہیم سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ تو انبیاء کرام سے جو اسی رات میں آسمانوں کے اوپر جو ملاقاتیں ہوئیں تو یہ معراج ان انبیاء کرام کی بھی ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم انبیاء کرام کی معراج اور حضور کی معراج میں فرق کرنا چاہیں تو اس حصے سے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، یہ حضور کی معراج ہے، اور انبیاء کرام نے حضور کا دیدار کیا، یہ انبیاء کرام کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت ابھی آپ تھوڑی دیر فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ ظاہر ہے جب اللہ کا دیدار کیا تو راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ ذرا ہمیں ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن کچھ کلمات ہمارے سامعین کو گوش گزار فرمائیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارگاہ میں بلایا اور اپنا دیدار کروایا، اور بہت راز و نیاز کی کافی باتیں ہوئی، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ 70,000 حکایتیں بیان کی گئی حضور کے پاس میں، اور 70,000 رموز سے آپ کو واقف کرایا گیا۔ تو ان میں سے چند باتیں احادیث کریمہ کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ جو چاہو مانگ لو۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، تو فرمایا عائشہ آج جو چاہو مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل جاؤ مشورہ کرو۔ حضرت عائشہ ابوبکر کے پاس میں آتی ہوں اور کہا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے جو چاہو مانگ لو، تو میں کیا مانگوں حضور سے، آپ مشورہ دیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے یہ عرض کرو کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے شب معراج آپ کو جو خاص باتیں اور راز کی جو باتیں بیان فرمائی تھی ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں۔ اور حضرت عائشہ سے وعدہ لے کہ عائشہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی راز کی بات بتائیں تو وہ مجھے بھی آ کر کے واپس بتانا۔ حضرت عائشہ گئی حضور کی بارگاہ میں اور جا کر کے عرض کیا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ کو خاص باتیں اور راز کی باتیں جو شب معراج بیان فرمائی تھی ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بیان فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راز کی بات ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن اپنے کسی بھائی کے دل کو، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، یعنی اس کے
ناراض دل کو خوش کر دے تو اللہ نے فرمایا کہ میری ذات سبحان کے اوپر اللہ۔ واجب ہے کہ میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں کیا گا۔ کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کی ذات کے اوپر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں جی، ہے، جی، لیکن خداوند قدوس جس چیز کو چاہے اپنے اوپر لازم کر لے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری ذات کے اوپر واجب ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، اس کے دل کو راضی کر دے، تو میں اس کو بروز قیامت الحمدللہ، بغیر حساب سبحان کے اللہ، جنت میں سبحان داخل اللہ۔ فرماؤں گا۔ اور ایک راز و نیاز کی باتیں انبیاء کرام کے حوالے سے بھی ہوئی تھی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی بات میں بتا دوں تاکہ وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کی بات ہوگی اور ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ہماری عوام بھی حاصل کر سکتی ہے۔ بے شک۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو نے موسیٰ کو 3 اندھیریوں سے نجات عطا فرمائی۔ ایک اندھیری سمندر کی گہرائی کی، اور ایک اندھیری مچھلی کے پیٹ کی، اور ایک اندھیری جو ہے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو 3 جو اندھیریوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یونس کو 3 اندھیریوں سے نجات عطا فرمائی، اے محبوب میں تیری امت کو بھی 3 اندھیریوں سے نجات عطا فرماؤں گا، ایک قبر کی اندھیری اور ایک شفاعت کی اندھیری اور ایک صراط کی اندھیری۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ شب معراج اللہ رب العزت سے جو آپ کو باتیں ہوئی تھی ان میں سے کچھ باتیں مجھے بیان فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے تعلق سے مجھ سے 3 شکایتیں کی تھیں، 3 شکایتیں مجھ سے کی تھی میری امت کے حوالے سے۔ ان میں سے پہلی شکایت یہ تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رزق میں دیتا ہوں اور بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ دوسری شکایت اللہ رب العزت نے یہ میرے امتیوں کے لیے کی کہ جب بندہ کہ بندو کے لیے میرے بندو کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، اور میرا بندہ ایسا ہے کہ وہ جنت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی، یہ شکایت فرمائی اللہ نے کہ اے محبوب میں نے آپ کے دشمنوں کے لیے جہنم بنائی ہے، لیکن تیری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں جو حضرت سیدہ فاطمہ سے ہمیں ملتی ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، اور ان سے ہم جو ہے کہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ حضرت ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں بحیثیت مہمان تشریف لے گئے، اور ہمارے یہاں جب مہمان آتے ہیں تو ہم تحفے تحائف دیتے ہیں، یہ تو عام بات ہے۔ بلا تمثیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا وہ ہم سب جانتے ہیں، نماز ہے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ جی، یہ اس کو تحفہ معراج کہا جاتا ہے نماز کو، اور نماز ایک ایسا تحفہ ہے، ایک ایسا حکم خداوندی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ایسی عبادت جو اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کو بلا کر کے یہ تحفہ عطا فرمایا اور یہ حکم عطا فرمایا۔ اور دیگر جتنے بھی احکامات خداوندی ہے ان سب کو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین کے اوپر بھیج کر کے وہ احکامات عطا فرمائے، لیکن نماز کا ایک ایسا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے، اپنی بارگاہ خاص میں بلا کر کے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس تحفے کو جو نماز کے یہ جو تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی امت کے لیے لے کر کے آئے، تو اس تحفے کو ہمیں تحفہ سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس شب معراج کو ہمیں نماز جو یہ ہمیں ملی شب معراج کے اندر، تو اس شب معراج کو جو ہے کہ ہم نماز کی سالگرہ کے طور پر منائیں، سالگرہ کے طور پر منائیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہے کہ ہم اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان نمازوں کے اوپر ہم پابندی کے ساتھ میں عمل کر سکیں۔ الحمدللہ۔ حضرت ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ واقعہ معراج جو ہے ظاہر ہے ایک عظیم واقعہ ہے، اس کو کس طرح سے شان طریقے سے منانا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھولے نہیں؟ جی، بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے آپ نے۔ سلف صالحین اور ہمارے اکابرین کا جو طریقہ کار رہا ہے انہی طریقوں کے اوپر ہم عمل کر کے اس رات کو منائیں، اس رات کو منانی چاہیے۔ اور اس رات کو
کے اندر جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہونا چاہیے، کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس رات کے اندر جو معراج کا یہ جو واقعہ ہوا اس واقعے کو سنانا چاہیے عوام کو، آنے والی نسلوں کو سنانا چاہیے، اور فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات کے اندر سنانا چاہیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جذبہ زیادہ سے زیادہ آنے والی نسلوں کے اندر بیدار ہوں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سفر معراج کا قصہ اس رات کے اندر سنائے جائیں تو زیادہ ان قصوں کے اوپر زور دیا جائے جو قصے اور جو حکایتیں اور جو عبرتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر مجرموں کے حوالے سے آپ نے جو مشاہدات کیے تھے، جو دیکھے تھے، جو مجرموں کا انجام دیکھا تھا، مجرموں کو جو جن عذابوں کے اندر دیکھا تھا، گنہگاروں تو ان عذابوں کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارے آنے والی نسلیں اور ہم سب جو ہے کہ ان سے سبق حاصل کریں اور ان واقعات سے، ان مجرموں کے عذاب سے کچھ نصیحت حاصل کر کے اپنے دین و ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک حضرت، اس پیاری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہیں ہم، اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ تو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کو کہ گھنٹوں چاہیے گفتگو کرنے کے لیے، پھر بھی ایک بار ہم پھر سے آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ اور ظاہر ہے کہ اس گفتگو سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے سنی رضوی اولیاء مسجد کے خطیب و امام حضرت مفتی محمد انور رضا مصباحی شیرانی کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ہزاروں پردے پڑے تھے، کلیم دیکھو جب بھی غش میں تھے، ہم ان آنکھوں کے صدقے جس نے وہ جلوہ بے حجاب دیکھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔